بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شراب کے حوالے سے جو اسلام آباد میں جو لکر کا کاروبار کرتے ہیں، ہم آپ کو معلومات دیتے رہتے ہیں۔ ایک پوری مکمل ڈیٹیل جو انٹیلیجنس اداروں کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، وقتاً فوقتاً مختلف لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک فالو اپ سٹوری جو ہے اشرف کالیہ سے متعلق شیئر کریں گے۔ اشرف کالیہ ایک وہ کالی آندھی ہے جو دھوبی گھاٹ G6 سے اٹھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا دھوبی گھاٹ میں پہلے ان کا دھوبی کا ہی کاروبار تھا، لیکن ترقی کرنا میں نہیں سمجھتا کوئی جرم ہے، ترقی کرنی چاہیے۔ لیکن جس طریقے سے پھر انہوں نے ترقی کی ہے، انہوں نے دھوبی گھاٹ سے دھوبی کا کام چھوڑا تو یہ ریفریجریٹر وغیرہ کے مرمت کا کام کرنے لگ گئے تھے۔ پھر وہاں سے ان کا ہاتھ سیدھا ہو گیا امبیسیوں کے ساتھ۔ پھر امبیسیوں کے ساتھ بھی اگر یہ سامان کی خرید و فروخت تک رہتے تو ٹھیک تھا، لیکن پھر انہوں نے ان کو اپنے شیشے میں اتار لیا۔ پھر یہ سیدھا شراب کے کاروبار میں آ گئے۔ پھر کئی امبیسیاں ان کے جیب میں ہوتی تھیں اور بیرون ملک کے ٹور جو ہیں وہ اشرف کالیہ کی جو ہے اس کے ٹکٹ ان کی جیب میں ہر وقت رہتے تھے۔ آج ان کی مکمل ڈیٹیل پیش کریں گے۔ اب چونکہ اشرف کالیہ صاحب جو ہیں وہ اپنا موقف تو دیتے نہیں ہیں، اشرف کالیہ کو میں پھر کہتا ہوں کہ اشرف کالیہ صاحب اگر آپ اپنا موقف دینا چاہیں تو ہم حاضر ہیں، ہمارا کیمرہ حاضر ہے۔ آپ کو ویڈیو بنا کے بھیجنا چاہیں تو ہم اپنی اس پروگرام میں آپ کی ویڈیو بھی شامل کر دیں گے۔ لیکن آپ کا یہ کہنا جو ہے آپ کی نجی محفلوں میں کہ آپ ایک پاک صاف اور پارسا انسان ہیں، تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو اچھے خاصے جو نیک لوگ ہوتے ہیں 5 وقت کے نمازی، وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے، لیکن آپ غلط دعوے کرتے ہیں۔ اور یہ میں سرکاری ریکارڈ آج صرف آپ کی تسلی کروانے کے لیے لوگوں کو بتانے لگا ہوں کہ دھوبی گھاٹ کا یہ جو شہزادہ ہے، یہ جو کالی آندھی ہے دھوبی گھاٹ کی، یہ کیا کیا کرتے رہے ہیں، کس کس امبیسی کے ساتھ مل کے انہوں نے کاروبار کیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب SH بنگش صاحب۔ تو یہ مشترکہ کاوش کے ذریعے ہم اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے سٹوری رکھتے ہیں، وہ کسٹم کی ہو، FPR کی ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو۔ لیکن آج ہم اس دھوبی گھاٹ کے شہزادے کا ذکر آپ کے ساتھ کریں گے، جو جن کا ایک پوائنٹ لی میں ہوتا ہے، دوسرا پوائنٹ اسلام آباد میں ہوتا ہے۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام۔ SH بنگش صاحب، اشرف کالیہ جو ہے، دیکھیں مجھے بہت خوشی ہوتی کہ انہوں نے دھوبی گھاٹ سے، یہ دھوبی گھاٹ میں جو ان کا پرانا گھر ہے اب بھی موجود ہے، اچھا، تو دھوبی گھاٹ سے اٹھ کے یہ ترقی کر کے بہت آگے چلے جاتے تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز کاروبار کے ذریعے۔ لیکن پھر یہ جائز کاروبار سے نجائز کاروبار کی طرف چلے گئے، اور وہ نجائز کاروبار کیا ہے؟ شراب کا۔ جی، اور شراب کے کاروبار کے لیے آپ دیکھیں، آپ مجھے پہلے تو بتائیں یہ کس کس امبیسی کے ساتھ، کس امبیسی کا کندھا استعمال کرتے رہے ہیں، مجھے ذرا بتائیں گے؟ بہت شکریہ مانگر صاحب۔ سب سے پہلے میں جو لفظ کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو بہت پارسا انسان ہوں گے آپ، ہو بھی سکتے ہیں یار، ہو کیا بھی پتہ، سکتے ہیں آپ، وہ لیکن تو اللہ کے پاس سارے اللہ کے پاس ریکارڈ ہے، لیکن جو دنیا کے پاس ریکارڈ ہے نا، ہاں وہ دنیا کے ریکارڈ کے مطابق یہ ان سے ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں، جیسے مانگر صاحب نے کہا کہ ویڈیو ریکارڈ بھیج دیں، لکھ کے بھیج دیں، فون کر کے بتا دیں کہ آپ نے جو بنگلہ نمبر 88A ہے جو کہ سنبل روڈ F10-1 میں ہے، اس کی دیوار پھلانگ کر جو ہے نا بھاگے کیوں تھے آپ؟ یہ FIR میں لکھا، یہ FIR میں لکھا ہے، سرکاری ڈاکومنٹس میں لکھا ہے۔ لیکن اگر جو اس وقت ان کی جسامت ہے نا، اس وقت اگر ان کو بھاگنا پڑے، میرا خیال ہے وہ دروازہ کھول کے بھی نہیں بھاگ سکتے، اس وقت تو وہ دیوار پھلانگ کے بھاگ گئے تھے۔ ہاں، تو پھر تو میرے خیال سے کہ اب تو FIR والوں کو چاہیے کہ ان کو دوبارہ ان یہ FIR میں کیا لکھی ہے ڈیٹیل ان کی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی ہوا یوں کہ یہ جو حیدری چوک ہے نا F10 میں، یہاں پر رات کو قریباً کوئی 1:30 بجے نا پولیس کی پیٹرولنگ ہو رہی تھی، تو ایک سلور کلر کی مہران تھی KV 430 نمبر تھا اس کا، اور شکو کو شک کی بنیاد پر اس کو جو ہے نا روکا گیا، اور جب اس کی تلاشی لی گئی تو نہ تو گاڑی کے کاغذ تھے ان کے پاس، اور مزے کی بات یہ کہ سیٹ کے نیچے ایک بلیک شاپر تھا اور ایک پچھلی سیٹ پہ تھا جس میں جو ہے نا وسکی کی 5 بوتلیں تھیں۔ انہوں نے، پولیس والوں نے کہا کہ جی آپ گاڑی کے کاغذ بھی نہیں ہے، یہ آپ کوئی لائسنس دکھا دیں، کوئی اجازت نامہ دکھا دیں۔ تو گاڑی میں کالیہ جی تھے؟ نہیں، وہ میں بتا رہا ہوں نا، تو وہ اس میں تھے ڈرائیور شوکت علی، جو ڈوک کالا خان اسلام آباد کے جو ہے نا رہائشی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو ایک ڈرائیور ہوں، میرا تو یہ نہیں، میں تو صرف ڈیلیوری دینے جا رہا ہوں، اور اس کے اصل مالک جو ہے وہ ہے اشرف کالیہ اینڈ جوزف مسیح۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جی اس کے اوپر جو ہے نا مزید انویسٹیگیٹ کیا کہ بھئی جو ہے نا آپ ڈیلیوری کس سے دی، کدھر لے کے جا رہے ہیں، کب سے، وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے پھر ڈیورنگ دی انٹروگیشن
یہ چیز ریویل کی کہ بھائی جو F10-1 ہے سنبل روڈ بنگلہ نمبر 88A یہاں پر ان کا باقاعدہ جو ہے نا یہ گودام ہے اور یہ سارا سٹاک وہاں پر ہوتا ہے، تو وہاں پر اب بھی بہت سارا مال ہوگا۔ تو کیا کیا پولیس والوں نے فوراً سے اپنے متعلقہ SHO کو آگاہ کیا اور ایک ٹیم تشکیل دی گئی اور اس ٹیم نے یہ 88A پہ جا کر چھاپا مارا۔ پھر اندر سے کیا نکلا؟ اندر سے سب سے پہلے جب پولیس پہنچی تو اشرف کالیا ہیں، جوزف مسیح صاحب دیوار پھلانگ کر باہر، اب یہ FIR کہہ رہی ہے کہ وہ دیوار پھلانگ کر بھاگ گئے۔ جب انہوں نے وہاں پر ہولڈ سنبھالا نا مانگڑ صاحب، تو وہاں پر ایک ٹرک نمبر تھا GT 9740 جس کے ساتھ کنٹینر نمبر تھا GLDU 362799 اور وہاں پر جب انہوں نے اس کو جو ہے نا گرفتار سب کچھ اپنے قبضے میں لیا تو اس میں قریباً کوئی مانگڑ صاحب 13,000 وسکی کی بوتلیں نکلی وہاں سے۔ 13,000 کنٹینر تھا نا پورا؟ اچھا جی، یہ جو ہے نا پورا کنٹینر تھا اس پہ، اور اس کنٹینر میں مزے کی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے اندر کمروں کی تلاشی لی نا تو وہاں پر ڈاکومنٹس ملے کہ یہ جو کنٹینر ہے یہ اس وقت کی جو افغان ایمبیسی تھی اسلام آباد کے اس کے بہاف پر امپورٹ کیے گئے ہیں۔ یہ کون سے سن میں؟ 2010 میں، جون 2010 میں۔ اس وقت تو وہاں پہ کرزئی اینڈ کمپنی تھی نا؟ ہاں ان کے ساتھ، کیونکہ ابھی تو وہاں طالبان ہے۔ ہاں تو اب میرے خیال سے تو مجھے نہیں لیٹسٹ انفارمیشن کہ ہے بھی یا نہیں ایمبیسی، آپریشنل بھی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو افغان ایمبیسی کا انہوں نے سہارا لیا۔ ہاں، اور دیکھیں جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تو اشرف کالیا نے دیکھیں افغانستان کے سر پہ شراب بیچ دی۔ تو اشرف کالیا صاحب نے جو ہے نا نہ کہ صرف افغانستان ایمبیسی بلکہ ایمبیسی آف بلغاریہ کا بھی جو ہے نا اپنے ساتھ جو ہے نا وہ گٹھ جوڑ رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اور جو ہے نا 13,000 جو ہے نا بوتلیں تھی وسکی کی، اینڈ ٹوٹل قریباً ایسے نام مانگڑ صاحب شراب کے برانڈز کے جو میں اسکرین پہ چلوا دوں گا تاکہ ہماری قوم اس کو پڑھ سکے، مجھے تو لینے میں بھی نہیں آ رہے۔ قوم کو تو بیچاری کو کچی بادیوں سے ملنے والی کوپی کا پتہ ہے۔ نہیں، آپ قوم کو ہم ایک نئی چیز دکھانے لگے، پولیس نے اپنی FIR میں بڑے نام لکھے، قوم کو تو اصل جو ہے وہ مری مروری کی بھی نہیں ملتی۔ ہاں، تو یہ جو ہے نا 13,200 کارٹنز ان کے بھی نکلے، جو 13,200 کارٹن مقامی شراب کے یا نہیں انٹرنیشنل برانڈ سارے اشرف کالیا صاحب؟ اشرف، تو ان کے سارے جو کرتا درتا ہیں، جو ان کے جو ڈیلر ہیں وہ اشرف کالیا صاحب تھے۔ اچھا، تو اب FIR میں انہوں نے درج کیا کہ جی وہ تو رن اوے، مطلب وہ بھاگ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد گرفتاری نہیں ہوئی؟ اب گرفتاری کے بارے میں کوئی وہ تو بعد میں خیر انہوں نے پھر گٹھ جوڑ بھی ہوتا کر لیا ہو یا نہ ہو جو بھی ہے، تو FIR کے مطابق جو ہے نا، اور موقع سے بھی پولیس نے خود سے پیسج دیا ہوگا۔ دیوار پھلانگ کے اشرف کالیا نہیں بھاگ سکتا، میں آپ کو دکھا دوں گا، ان کو تصویریں دکھا دوں گا۔ اچھا، دیوار پھلانگ کے کیا یار، پولیس نے اگر پکڑنا ہو تو دروازہ کھلا بھی مل جائے تو بندہ نہیں۔ ویسے مانگڑ صاحب آپ دیکھیں سینئر کرائم بڑے مشہور کرائم رپورٹر ہیں اسلام آباد کے، تو پولیس جب ریڈ کرتی ہے تو چاروں طرف سے پہلے نفری نہیں تعینات کرتی؟ سب کچھ طے ہوتا ہے۔ پولیس نے اب آپ یقین مانے ایک جگہ پہ پولیس نے ریڈ کیا، وہاں پہ کچھ فارنر بھی تھے، ڈپلومیٹس، اب پولیس نے خود ان کو بھگایا، ٹھیک ہے، اور وہ میرا خیال ان کو استثناء بھی تھا، یا میرا نہیں خیال کہ استثناء تھا، کیونکہ پہلی تو بات ہے کہ کسی بھی جگہ جانے کے لیے کہ جو ڈپلومیٹ ہیں، جو استثناء والے ڈپلومیٹ ہوتے ہیں نا مانگڑ صاحب، وہ پہلے اجازت لے کے نکلتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ایک تو ان کا ایک مخصوص ایریا ہوتا ہے نا کچھ کلومیٹرز کا کہ آپ اس کے درمیان رہیں گے۔ اچھا، ہاں جی، وہ بھی ہوتا ہے، لیکن دوسرا اشرف کالیا نے اس کا شہزادہ امان طارق صاحب ہیں، ان کے والد سلیم طارق صاحب، ان کا بھی یہی دھندا ہے۔ اچھا، انہوں نے کورٹ میں ان کے ساتھ میرا کیس بھی چل رہا ہے، انہوں نے کہا جی ہماری عزت اچھال دی وغیرہ وغیرہ، حالانکہ ان کے خلاف بھی بے شمار FIRs ہیں۔ یہ دونوں یہ بڑا طریقہ ہوتا ہے ان کا، یہ دونوں دریا ایک دوسرے میں گرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا آپس میں کانٹریکٹ ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ کیس چل رہا ہے نا اسلام آباد کی مقامی عدالت میں، وہاں ایک نئی صورتحال سامنے آئی۔ اچھا، اب میں FIR وہ مجھے مل گئی ہے کہ شہزادہ امان جو ہے ان کی جو ایکس وائف ہیں، انہوں نے FIR کروائی ہوئی ہے کہ میری جب ان سے شادی ہوئی شہزادہ امان سے تو مجھے نہیں پتا تھا، میں نے سمجھا شریف آدمی ہے، مجھے بعد میں پتا چلا یہ تو شراب کے ڈیلر ہیں۔ نہیں تو یہ ان کو دیکھیں، اگر یہ کیس کرا رہے ہیں کہ جی ہماری عزت خراب ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو آپ کی وائف نے آپ کی جو عزت خراب کی؟ نہیں، میں وہ بہت ہی معزز گھرانے کی خاتون ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا،
ٹھیک ہے دھوکہ تو ہو جاتا ہے نا. ہو جاتا ہے. نہیں میں تو ان کی کریڈیبلٹی پہ کوشچن کر رہا ہوں نا. تو یہ اشرف کالیہ نے بھی مجھے لیگل نوٹس بھجوایا اچھا کہ جناب آپ نے مجھ پہ جو الزامات لگائے ہیں تو وہ بے بنیاد ہیں. ہاں تو آپ کی کیا میں دے دیتا ہوں ثبوت FIR کی صورت میں. نہیں تو یہ تو اب دیکھیں معاملہ آگے چلے گا نا. دھوبی گھاٹ کے شہزادے جو ہیں تو وہ جائیں آگے, اور انہوں نے کہ تو ان کا جو پورا نیٹ ورک ہے وہ پورے کا پورا جو ہے اب تو سامنے آ گیا نا, اور میری وجہ سے نہیں آیا سامنے. ٹھیک ہے. میری وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے پروگرام کیا تو انٹیلیجنس اداروں کے پاس تو سارا ریکارڈ ہوتا ہے. ہاں ان سے کیا میں نے جو آپ کو پوری وہ دکھائی ہے, وہ کیبلری جو دکھائی ہے, جو اسلام آباد کے صدر زون میں کون کاروبار کر رہا ہے, رورل زون میں کون ہے, اربن زون میں کون ہے, سٹی زون میں کون ہے, وہ بھی وقت انشاءاللہ آئے گی, صدر زون میں کون ہے, وہ سارے کا سارا ہم جو انہوں نے میرے خیال کوئی 60 سے زیادہ جو ہیں یہ شراب کے ڈیلر ہیں. مانگڑ صاحب اب دیکھیں مری بریوری ہے نا, دیکھیں ہم نے اس پہ بھی پروگرام کیا کہ ان کی کوشش تھی اور آخر کار وہ کامیاب ہو گئے کہ پاکستانی شراب دنیا میں ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گئی. ہاں جی تھا غلط جو اسلامک اسٹیٹ جو ہے نا وہ شراب پہلے کون سا یہاں سارا اسلام کے مطابق ہو رہا ہے. چلو پہلے جو بھی نافذ کر دیں پھر ادھر بھی نافذ کر دیں. ہاں چلو جو بھی تھا, لیکن انہوں نے لیگل وے اختیار کرنے کے لیے تگ و دو کی نا. ٹھیک ہے, میرا ان سے سوال یہ ہے, یہ اشرف کالیہ اینڈ دا کمپنیز ہے کہ بھئی یا تو آپ کھل کر سامنے آئیں اور گورنمنٹ آف پاکستان سے لائسنس لے لیں. اگر وہ آپ نہیں کر سکتے تو یہ جو کام ہے کہ آپ کسی ایمبیسی کا فراڈ استعمال کر لیں, ڈاکومنٹس استعمال کر کے امپورٹ کروا لیں, اور پھر جو ہے نا دیواریں پھلانگ کر بھاگنا شروع کر دیں. دو اسلامی ممالک, ہاں افغانستان اور پاکستان, جی, اشرف کالیہ دو اسلامی ریاستوں کو کیسے استعمال کر رہا ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کر گیا ٹھیک ہے. اب تو اس نے ماشاءاللہ اس کی جو جائیدادوں کی لسٹ ہے وہ سامنے آ جائے تو ہکے بکے آپ رہ جائیں. تو میں بلکہ اپنے جو ہمارے ہمزاد ہیں نا FBR کے, ہاں جی, میں ان سے جو ہے نا رابطہ کروں گا کہ اشرف کالیہ نے کوئی ٹیکس ویکس بھی دیا ہے, ذرا ٹیکس گوشوارے بھی تو نکالے. نہیں یہ بات بہت ضروری ہے کہ پتہ تو چلے کہ یار اتنی شراب بیچی ہے, کوئی ٹیکس بھی آیا کہ نہیں آیا. ابھی تو 2-4 اور کنٹینر جو ہے نا وہ کراچی سے چلے تھے, وہ کدھر سے کدھر چلے گئے, اس کے اوپر الگ سے پروگرام کریں گے. ضرور کریں گے, قوم کو بتائیں گے. بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھی اشرف کالیہ سے متعلق صورتحال, جو تقریباً کیا پورے کے پورے اب وہ اٹالین جو ہیں وہ نیشنل ہیں لیکن پاکستان میں آتے جاتے رہتے ہیں. البتہ ہمارا کام ہے لوگوں کو بتانا کہ بھائی جان کون کیا کر رہا ہے, کون کتنے پانی میں ہے. شہزادہ امان کے بارے میں بھی مزید ہمارے پاس معلومات آ رہی ہیں, عدالت کو بھی ہم ڈاکومنٹ فراہم کر رہے ہیں, اور آپ کو بھی بتائیں گے کہ شہزادہ امان اور طارق سلیم جو ان کے والد محترم ہیں وہ کس دھندے میں اور کہاں تک ہیں, اور یہ کتنی سپلائی ان کو دے رہے ہیں اشرف کالیہ اینڈ کمپنی. شمشاد مانگڑ اور SH بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.